دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔ کچھ لوگ اشارہ بھی کر رہے ہیں دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے کہ چارہ گروں ان کو بلا کیوں نہیں دیتے ہو، جو دل کی دوا ہے وہ دوا کیوں نہیں دیتے؟ تو آپ کے دل کی دوا دینے چل رہا ہوں کہ سرکار سے وابستہ جو انسان نہیں ہے وہ لاکھ پڑھے کلمہ مگر مسلمان نہیں ہے، جس دل میں نہیں عشق شہنشاہ مدینہ مردہ ہے وہ دل، اس میں کوئی جان نہیں ہے۔ حضرات محترم، ایک ایسے خطیب تک پہنچنے کی جسارت کر رہا ہوں جو ظلمت کدہ دل میں خوف خدا عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن کر دیتے ہیں، جو مردہ جسم کے اندر ایمان و یقین کی روح پھونک دیتے ہیں۔ اگر آیات قرآن کی تفسیر کی طرف متوجہ ہو تو حکایت و معارف کے جواہر لٹاتے نظر آتے ہیں، اگر حدیث نبوی کے شرع وظائف پر مائل ہو تو مسائل علم و ارفاحل ہوتے نظر آتے ہیں۔ کسی نے خوب کہا ہے مزہ برسات کا چاہتے ہو تو ان آنکھوں میں آ بیٹھو، سیاہی ہے سفیدی ہے ابر بارہ ہے۔ میں بڑے خلوص کے ساتھ بڑے ادب کے ساتھ خطیب ذی شان ذی صلاحیت ہر دل عزیز کروڑوں کے مجمع میں سے کروڑوں کے مجمع میں سنجیدگی بخشنے والا ادیب، ایوان باطل میں زلزلہ برپا کرنے والا امیر، شہنشاہ فکر و تکبر، آبروی سنیت بلکہ خطابت کے نیر تابع، جامع معقولات و منقولات، جس سے میری مراد فقر قوم و ملت، خطیب العصر، جمعیت العلماء کے بے باک و بے مثال ترجمان، جمعیت العلماء مہاراشٹر کے جنرل سیکرٹری، جامعہ اسرار العلوم بھیوانڈی ممبئی کے صدر المدرسین حضرت اقدس مولانا الحاج حلیم اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، میں بہت ہی ادب احترام کے ساتھ حضرت والے سے درخواست کرتا ہوں کہ ہم تمام کو اپنے معاذ حسنہ سے مستفیض فرمائے۔ اس شعر کے ساتھ حضرت کا استقبال ہے کہ دلوں میں جستجو بڑھتی ہے اور تنویر ہوتی ہے، سبھی مردہ دلوں میں زندگی تحریر ہوتی ہے، کہ دلوں میں جستجو بڑھتی ہے اور تنویر ہوتی ہے، سبھی مردہ دلوں میں زندگی تحریر ہوتی ہے۔ دلائل جب یہ دیتے ہیں تو عقل دم رہ جاتی ہے، ہمارے شیخ کی کچھ اس طرح تقریر ہوتی ہے۔ حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، جنرل سیکرٹری جمعیت علماء مہاراشٹر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ وقال تبارک وتعالی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وقال تبارک وتعالی هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، معزز خواتین اسلام، عزیز طلبہ اور طالبات، آج کا یہ اجلاس اس مقصد کے لیے بلایا گیا ہے کہ ہمارے ملک میں مدارس اسلامیہ اور مکاتب دینیہ کا جو ایک سلسلہ پھیلا ہوا ہے،
ان مدارس اور ان مکاتب کی اہمیت کیا ہے اور ان مدارس اور مکاتب نے ملت کو، قوم کو اور ملک کو کیا دیا ہے، اس سلسلے میں مذاکرہ کیا جائے اور ان مکاتب کی اہمیت کو سامنے لایا جائے۔ ابھی بہت ہی قیمتی باتیں آپ حضرات نے حضرت مولانا سے سماعت فرمائی، جو موضوع سے متعلق تھی، خاص طور سے اولاد کی تعلیم اور تربیت کے تعلق سے۔ میں نے اس وقت قرآن کریم کی 3 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ ایک آیت سورہ بقرہ کی ہے، ایک آیت سورہ آل عمران کی ہے اور ایک آیت سورہ جمعہ کی ہے۔ اور ان تینوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے جانے کے مقاصد بیان فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ کو اس دنیا میں بھیجنا نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کائنات کی تخلیق نہ فرماتے۔ اس کائنات کی تخلیق اور اس کائنات کا بقا دونوں آپ کی ذات کے ساتھ وابستہ ہیں۔ آپ ہی کی وجہ سے یہ کائنات وجود میں لائی گئی، اور جب تک اس کائنات میں آپ کا ذکر ہے، آپ کا تذکرہ ہے، یہ کائنات باقی رہے گی۔ جس دن آپ کا ذکر اور آپ کا تذکرہ اس کائنات سے ختم ہوا، کائنات کی یہ بساط لپیٹ دی جائے گی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ جب تک اللہ اللہ کہنے والے باقی رہیں گے، اللہ کا نام باقی رہے گا، تو اس وقت تک کائنات باقی رہے گی۔ یہ نئی بات کہاں سے آ گئی کہ جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر باقی رہے گا، یہ کائنات باقی رہے گی۔ میرے دوستو، اللہ کا ذکر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ لازم اور ملزوم ہے، ایک دوسرے سے اس طرح جڑے ہوئے ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ہوگا تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا۔ وہ اذان ہو، اقامت ہو، نماز ہو یا کوئی اور موقع ہو، کلمہ شہادت ہو، ہر جگہ اللہ کے ذکر کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ موجود ہوگا۔ اللہ کے ذکر کے باقی رہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر باقی رہے گا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے اور آپ کے ذکر کے باقی رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا ذکر باقی رہے گا، اللہ کا نام باقی رہے گا۔ اتنی عظیم ہستی کو اللہ نے اس کائنات میں بھیجا، اس دنیا میں بھیجا۔ آپ کو کیوں بھیجا گیا؟ آپ کے بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ان تینوں آیتوں میں پوری وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ سورہ بقرہ کی جو پہلی آیت ہے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی شکل میں ان مقاصد بعثت کو بیان کیا گیا ہے۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے تو اس وقت انہوں نے اللہ سے کچھ دعائیں مانگی تھی۔
ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ انہی میں سے ایک رسول بھیجیو یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیتوں کی تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے قلوب کا تزکیہ کرے۔ یہ تین باتیں فرمائی، تلاوت آیات، تعلیم کتاب و حکمت اور تزکیہ قلوب۔ پھر یہی بات اللہ تعالیٰ نے بطور احسان سورہ آل عمران میں بیان فرمائی، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتی، جو ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کی طرف سے آنے والی وحی کو پڑھ پڑھ کر سناتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے۔ یہی بات سورہ جمعہ کی آیت میں ہے، هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ، جو اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اور لوگوں کے قلوب کا تزکیہ کرتا ہے اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ قرآن کریم کی ان آیات سے صاف صاف یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں جن مقاصد کے لیے بھیجا تھا وہ تین تھے۔ پہلا مقصد یہ تھا کہ اللہ کی طرف سے جو کتاب، جو وحی آپ کے اوپر نازل ہو رہی ہے، جو آیات نازل ہو رہی ہیں، آپ ان آیات کو لوگوں کے سامنے پڑھیں، انہیں سنائیں، ان کی تلاوت کریں اور لوگوں کو یہ بتائیں کہ قرآن کریم کی آیتیں پڑھی کیسے جائیں گی، ان کی تلاوت کیسے کی جائے گی، ان کے الفاظ کو کس طریقے سے ادا کیا جائے گا۔ یہ تلاوت آیات آپ کا پہلا کام۔ تینوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو تین کام بیان فرمائے، ان میں سے پہلا کام تلاوت آیات ہے۔ قرآن کریم کی آیتوں کو پڑھ کر آپ سنائیں۔ ظاہر سی بات ہے، یہ پڑھ کر سنانا کیا ہوگا؟ قرآن کریم کی آیتوں کے جو الفاظ ہیں، ان الفاظ کو کیسے پڑھا جائے گا، ان کو کیسے درست کیا جائے گا، حروف کے مخارج کیا ہیں، یہ ساری چیزیں آپ اپنی امت کو سکھائیں۔ یہ پہلا مقصد آیا آپ کا اس دنیا میں تشریف لانے کا، اور آپ نے تلاوت آیات کی اس اہم ذمہ داری کو کس طرح ادا کیا اور اس کا کتنا اہتمام کیا، اور اس سلسلے میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی آپ نے کس طرح نگرانی فرمائی، اور پھر خود صحابہ کرام نے اپنے بعد آنے والوں کے سامنے قرآن کریم کے الفاظ کو کس طرح پہنچایا۔ آپ یہ سمجھیے کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم کے الفاظ کیسے پڑھے جائیں گے،
ان کی تلاوت کیسے کی جائے گی یہ جبریل کو سکھایا۔ جبریل نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تلاوت کی، آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے اس کو لیا اور پھر صحابہ نے آپ سے لیا اور پھر بعد میں آنے والوں نے صحابہ سے لیا۔ اس طرح اس وقت سے لے کر اب تک قرآن کریم اس دنیا میں اسی انداز میں پڑھا جا رہا ہے جس انداز میں قرآن نازل ہوا تھا، جس طرح جبریل نے پڑھا تھا، جس طرح اللہ کے رسول نے پڑھا تھا، جس طرح صحابہ نے پڑھا تھا، جس طرح تابعین نے پڑھا تھا، جس طرح تبع تابعین نے پڑھا تھا، قرآن اسی انداز اور اسی لب و لہجے میں پڑھا جا رہا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے دنیا میں مختلف ملکوں میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں۔ مختلف ملکوں کی بات تو چھوڑیے، ہمارے اسی ملک میں کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں اور ایک زبان بولنے والوں کے بھی لہجے بدلتے رہتے ہیں۔ جو مراٹھی بولتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ ایک علاقے کے لوگ ان کے مراٹھی بولنے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، آپ 25-50 کلومیٹر اور آگے نکل جائیے تو ان کے بولنے کا انداز کچھ اور ہو جاتا ہے۔ یہی حال ہر زبان کا ہے، زبان کا لب و لہجہ اور اس کا انداز بدلتا رہتا ہے، لیکن قرآن کریم کی تلاوت چاہے مصر کا قاری کر رہا ہو یا افریقہ کا قاری کر رہا ہو یا یورپ کا قاری کر رہا ہو یا عرب ممالک کا کوئی قاری کر رہا ہو یا ہندوستان کا قاری کر رہا ہو، مہاراشٹر کا قاری کر رہا ہو، بنگال کا قاری کر رہا ہو، بنگلہ دیش کا قاری کر رہا ہو، ان سب کے پڑھنے کا انداز ایک ہے، لب و لہجہ ایک ہے، کیونکہ پڑھنے کا یہ طریقہ جبریل امین سے سیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جبریل امین نے سیکھا ہے خود اللہ سے۔ ایک بات آپ یاد رکھیے، قرآن کریم صرف آسمان سے نازل ہونے والی ایک کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اللہ نے خود قرآن کی تلاوت کی ہے، جبریل نے قرآن کی تلاوت کو سیکھا ہے اللہ سے، اور جبریل سے سیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ سے سیکھا صحابہ نے، اور صحابہ سے سیکھا ہے پوری امت۔ دنیا کی دوسری زبانوں کا تو یہ حال ہے کہ ایک ہی زبان کے بولنے والے لوگ ایک لفظ کو مذکر اور دوسرے علاقے کے لوگ اسے مؤنث استعمال کرتے ہیں۔ اردو زبان کو لے لیجئے، آپ لکھنؤ چلے جائیے تو لکھنؤ والوں کی اردو الگ ہے، ان کی اردو میں نسوانیت زیادہ ہے، اور ادھر دلی کے علاقے میں چلے جائیے، مغرب میں چلے جائیے تو ان کی اردو الگ انداز کی ہے۔ اسی سلسلے کا ایک لطیفہ بہت مشہور ہے کہ ایک لکھنوی اور ایک دہلوی دونوں جھگڑا کر رہے تھے۔ لکھنؤ والا کہہ رہا تھا بلبل بولتی ہے، مؤنث، اور دلی والا کہہ رہا تھا بلبل بولتا ہے، مذکر۔ خوب جھگڑا کر رہے تھے، فیصلہ نہیں ہو پا رہا۔ دونوں نے دیکھا کہ ایک تیسرا آدمی جا رہا ہے، اس کو بلایا، کہا بھائی ہمارا جھگڑا ہے، فیصلہ کر دو۔ وہ آیا، اس نے کہا کہ بھئی کیا جھگڑا ہے؟ بتایا کہ بھئی میں کہتا ہوں بلبل بولتی ہے، یہ کہتے ہیں بلبل بولتا ہے، صحیح کیا ہے؟ تو اس نے کہا دونوں غلط ہیں۔ اب وہ ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں، یہ کون تیسرا آ گیا؟
تو ان دونوں نے کہا بھئی اب آپ ہی بتا دیجئے صحیح کیا ہے. تو وہ حیدرآباد کا تھا. اس نے کہا نہ بلبل بولتی ہے نہ بلبل بولتا ہے، بلبلاں بولتیں. تو یہ ہوتا ہے ہر زبان میں. لیکن قرآن جس لہجے میں پڑھا گیا ہے نزول کے وقت، اسی لہجے میں قرآن اب تک پڑھا جا رہا ہے اور قیامت تک پڑھا جائے گا. اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی تلاوت کیسے کی جائے گی اپنی امت کو سکھایا ہے. اور اس سلسلے میں خود آپ کتنی محنت کرتے تھے، کتنی مشقت اٹھاتے تھے. اس کو پہلے یہ سمجھیے کہ جب وحی آپ کے اوپر نازل ہوتی تھی تو وحی کا اور قرآن کریم کا ایک بوجھ، ایک ثقل، ایک وزن جو بہت زیادہ ہے، آپ کے اوپر وہ بوجھ پڑتا تھا. وہ بوجھ کتنا ہوتا تھا اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ احادیث میں آتا ہے کہ جب کبھی آپ سواری کی حالت میں ہوتے تھے اور اپنی قصوہ اونٹنی پر بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، بڑی مضبوط اور طاقتور یہ اونٹنی تھی، آپ جب اس پر بیٹھے ہوتے تھے اور اس حالت میں وحی نازل ہوتی تھی تو وہ اونٹنی بیٹھ جاتی تھی بوجھ کی وجہ سے اور اپنا سر زمین پر رکھ دیتی تھی. حالانکہ وحی آپ کے اوپر نازل ہو رہی ہے لیکن اس وحی کا بوجھ یہ مضبوط اونٹنی محسوس کر رہی ہے. اور اس سلسلے کا ایک واقعہ تو بہت مشہور ہے. حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ وہ وحی لکھا کرتے تھے. قرآن جب نازل ہوتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی لکھنے والے صحابی کو بلا کر لکھوا دیا کرتے تھے. آخری دور میں زیادہ تر وحی کی کتابت حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی ہے. وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور کہا کہ زید قلم اور دوات لے کر کے آؤ. میں پہنچا تو اور بھی صحابہ کرام وہاں بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا لکھو ایک آیت نازل ہوئی ہے. آپ نے لکھوانا شروع کیا اور فرمایا لکھو لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. جن حفاظ کو یہ آیت یاد ہے وہ یہ نہ سمجھیں کہ درمیان کا ایک ٹکڑا میں بھول گیا ہوں، جان بوجھ کر میں نے اس کو ابھی پہلے یہ آیت اتنی ہی نازل ہوئی، درمیان والا ٹکڑا نازل نہیں ہوا تھا کہ وہ ایمان والے جو گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں جہاد کے لیے نہیں نکلتے، وہ ان ایمان والوں کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں جو اپنی جانوں کے ساتھ اور اپنے مالوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں. اس مجلس میں ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے. وہ آگے آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اس آیت میں یہ کہا گیا کہ جو لوگ گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں جہاد کے لیے نہیں جاتے، ان لوگوں کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں جو اللہ کے راستے میں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول، میں تو نابینا ہوں، اندھا ہوں، میں تو معذور ہوں جہاد میں جانے سے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ ابھی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم یہ گزارش کر ہی رہے تھے کہ جبریل امین دوبارہ آ گئے اور قرآن کریم کی اس آیت کا وہ ٹکڑا لے کر کے آئے
لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، کہ وہ گھروں میں بیٹھ جانے والے لوگ جو معذور نہیں ہیں، جو معذور نہیں ہیں، وہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ بات صاف ہو گئی۔ اس سے جہاں ایک طرف یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نزدیک صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ کیا تھا، کہ ایک سوال صحابی کے دل میں پیدا ہوتا ہے اور ابھی وہ درخواست کر ہی رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جبریل امین کے ذریعے پوری آیت نہیں، آیت کا ایک درمیانی ٹکڑا نازل فرما رہے ہیں۔ اس سے صحابہ کی مقبولیت اور اللہ کے نزدیک ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے وہ معلوم ہوتا ہے۔ اور وہ صحابی بھی کون؟ ایک نابینا صحابی، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، بڑے جلیل القدر صحابی تھے تو نابینا، لیکن بہت سے غزوات کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسجد نبوی میں امام بنایا۔ اس لیے ہمارے علماء جب فقہ کی کتابیں پڑھاتے ہیں اور ان میں ایک مسئلہ آتا ہے کہ کسی نابینا کو امامت کے لیے آگے بڑھانا مکروہ ہے، تو یہ مسئلہ ان کے سامنے آتا ہے کہ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عبداللہ ابن ام مکتوم کو مسجد نبوی کا امام بنایا۔ یہ موقع نہیں ہے اس مسئلے کی تشریح کا۔ بہرحال یہ عبداللہ ابن ام مکتوم ہیں جنہیں اللہ کے رسول امام بھی بنایا کرتے تھے اپنی غیر موجودگی میں، اور مؤذن بھی تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 مؤذن تھے، ایک حضرت بلال تھے، ایک عبداللہ ابن ام مکتوم تھے، اور ایک ابو محذورہ تھے، اور چوتھے جو مسجد قباء کے مؤذن تھے سعد القرن۔ یہ 4 مؤذن تھے۔ یہ مسجد نبوی کے مؤذن تھے۔ حضرت بلال صبح صادق ہونے سے پہلے اذان دیتے تھے، اور جب صبح صادق ہو جاتی تھی تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دیتے تھے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے لوگوں سے یہ کہہ دیا تھا لا یغرنکم اذان بلال ولا الفجر المستطیل، لوگوں تم کو بلال کی اذان دھوکے میں نہ ڈالے، اور صبح کاذب جس کی روشنی آسمان میں طولن پھیلتی ہے اس سے دھوکہ نہ کھا جانا، اس سے صبح صادق نہیں ہوتی۔ اور یہ کیسے صحابی ہیں؟ ایک مرتبہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے رسول کچھ بڑے لوگوں سے باتیں کر رہے تھے جن کے ایمان لانے کی آپ امید رکھتے تھے، اور وہ ایسے لوگ تھے جو اپنی مجلس میں کسی غریب اور نادار کا بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ یہ نابینا تھے، ان کو معلوم نہیں تھا کہ اس وقت مجلس میں کون کون ہیں، انہیں کچھ پوچھنا تھا، یہ مجلس میں چلے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے آنے سے ناگواری ہوئی اور انہیں واپس کر دیا آپ نے۔ اس موقع پر اللہ نے سورہ عبس کی ابتدائی آیتیں نازل فرمائیں، عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى۔ نبی چی مجبی ہو گئے اور رخ پھیر لیا اس بات سے کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا۔ نبی کیا جانے، شاید وہ نصیحت کا خواہاں تھا، نصیحت قبول کر لیتا، اور آپ کا یہ حال ہے کہ جو آپ سے بے رخی کرتے ہیں آپ ان کے پیچھے پڑتے ہیں۔
اس طرح سے اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سلسلے میں آگاہ فرمایا۔ یہ ہے عبداللہ ابن ام مکتوم۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نزدیک صحابہ کا مقام اور مرتبہ کیا تھا۔ یہی نہیں، قرآن کریم پڑھیے، گفتگو تھوڑا دوسرے رخ پر جا رہی ہے لیکن پھر بھی میں عرض کروں گا، قرآن کریم پڑھیے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کا مقصد یہ ہے کہ امت کے دل میں صحابہ کرام کی عظمت کا سکہ بٹھا دیا جائے، صحابہ کا احترام، ان کا مقام اور مرتبہ صحابہ کے دلوں میں جما دیا جائے۔ یاد کیجئے غزوہ احد میں کیا ہوا، جیتی ہوئی جنگ ہار گئے، اور وہ بھی ایک لغزش کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کرام کو جو تیر انداز تھے ٹیلے پر مقرر کر دیا تھا، اور انہیں صاف صاف واضح حکم دے دیا تھا کہ اپنی جگہ سے ہرگز نہ ہٹنا، ہماری شکست ہو یا فتح ہو، تمہیں اپنی جگہ پر قائم رہنا۔ پہلے مرحلے میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، مشرکین بھاگ کھڑے ہوئے، میدان خالی ہو گیا۔ یہ 50 صحابہ کرام جو اس ٹیلے پر مقرر تھے، انہوں نے سمجھا کہ اللہ کے رسول کا حکم اس وقت تک کے لیے تھا جب تک جنگ چل رہی ہو، اب تو جنگ ختم ہو چکی ہے، ہمارے بھائی مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، ہمیں بھی چل کر کے ان کا ہاتھ بٹانا چاہیے۔ ان کے امیر نے بہت منع کیا، لیکن چند ایک کو چھوڑ کر باقی لوگ ٹیلے سے اتر آئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے جنگ شروع ہونے سے پہلے یہ موقع دیکھ رکھا تھا، اور جنگ کے درمیان بارہا انہوں نے ادھر سے آنے کی کوشش کی تھی، لیکن جبل رمات پر تیر اندازوں کا یہ دستہ ان کے راستے کی رکاوٹ تھا۔ جب مشرکین بھاگ رہے تھے تو خالد بن ولید آسانی سے شکست تسلیم کر لینے والے بہادر نہیں تھے۔ انہوں نے سوچا ذرا ایک چکر لگا کر دیکھ لیں وہاں کا کیا حال ہے۔ جب وہ اپنے سوار دستے کو لے کر ادھر سے آئے تو دیکھا کہ وہ پہاڑی خالی ہو چکی ہے۔ وہ پیچھے سے آئے اور مسلمان مال غنیمت جمع کرنے میں لگے ہوئے تھے، انہوں نے پیچھے سے حملہ کیا اور بھاگا ہوا لشکر سامنے سے آ گیا، اور جیتی ہوئی جنگ مسلمان ہار گیا، چکی کے دو پارٹوں درمیان پس گیا۔ 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک ٹوٹے، آپ کے پیشانی میں آہنی ٹوپی کی کڑیاں گھس گئیں، آپ ایک گڈھے میں گر گئے، آپ کو اتنی تکلیفیں پہنچی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ آپ نے بہت ہی تاکیدی حکم فرمایا تھا یہاں سے ہٹنا نہیں، لیکن صحابہ سے لغزش ہوئی، اور وہ یہ سوچ کر کہ جنگ ختم ہو گئی وہ ہٹ گئے۔ پھر 70 صحابہ کرام اس کے بعد شہید ہوئے۔ اس کا کتنا بڑا دکھ اور کتنا بڑا صدمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا ہوگا، اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ممکن تھا کہ اپنے صحابہ کے طرف سے آپ کے دل میں کوئی میل آ جاتا، آپ ان سے ناراض ہو جاتے، اور آئندہ کے لیے آپ ان کو بہت سے معاملات میں شریک نہ کرتے، ان کے اوپر اعتماد نہ کرتے، ان کے اوپر بھروسہ نہ کرتے۔ لیکن اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے تو یہ پوری جماعت آپ کی صحبت اور معیت کے لیے منتخب فرمائی تھی۔ کہاں کہاں سے لا کر مکہ اور مدینہ میں ان صحابہ کرام کو آپ کے لیے جمع کیا تھا۔ اس موقع پر نازل ہونے والی آیات پڑھیے،
ایک آیت پڑھ کر میں آپ کو بتاتا ہوں، اندازہ لگائیے کہ صحابہ کا مقام اور مرتبہ اللہ کے نزدیک کیا ہے۔ اللہ تعالی صحابہ کی طرف سے صفائی پیش کر رہے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کی طرف سے صفائی پیش کر رہے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور صفائی بھی کس طرح؟ پہلے آپ کی دلداری کر رہے ہیں، آپ کے مقام اور مرتبے کو بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ کی رحمت ہی ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اپنے ساتھیوں کے لیے نرم دل ہیں۔ یہ نرم دلی جو آپ کو ملی ہوئی ہے یہ اللہ کی عطا کردہ ہے، اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اور اگر آپ سخت دل ہوتے، ترش روح ہوتے، تو یہ صحابہ، جانثار صحابہ کی جو بھیڑ آپ کے پاس ہے یہ آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتی، آپ کے پاس یہ نہ رہتے۔ اس کے بعد اللہ کیا کہتے ہیں؟ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آپ ان کو معاف کر دیجئے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، آپ معاف کر دیجئے۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور صرف آپ معاف نہ کیجئے، آپ ان کے لیے ہم سے استغفار کیجئے، ان کی مغفرت کی سفارش ہم سے کیجئے۔ اور یہ ایسے نہیں ہو گئے کہ ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، معاملات میں ان سے مشورہ لیا کیجئے۔ یہ ہیں صحابہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، واقعہ جو بیان کر رہا تھا کہ وہ آیت کا ٹکڑا نازل ہوا عبداللہ ابن ام مکتوم کی اس درخواست پر۔ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کا ٹکڑا لے کر جبریل امین آئے، اس وقت میں اللہ کے رسول کے بالکل قریب بیٹھا ہوا تھا، اور آپ کے پاؤں مبارک کا ایک حصہ میری ران پر تھا۔ جب یہ ایک ٹکڑا نازل ہوا تو اس کا بوجھ اور اس کا وزن اور اس کا ثقل اتنا زیادہ تھا کہ مجھ کو لگتا تھا میری ران ٹوٹ جائے گی۔ ایک ٹکڑے کا اتنا وزن۔ روایات میں آتا ہے کہ جب وحی نازل ہوتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور سرخ ہو جاتا تھا۔ سخت سردی کے زمانے میں آپ کی پیشانی سے پسینے کے قطرے بہنے لگتے تھے، اور خرخراہٹ کی آواز آپ کے سینے سے آنے لگتی تھی۔ اتنا ثقل ہوتا تھا وحی کا، اتنا بوجھ ہوتا تھا، کتنی مشقت آپ اٹھا رہے ہوتے تھے اس حالت میں جب وحی نازل ہو رہی ہوتی تھی۔ لیکن اس کے باوجود اس مشقت کی حالت میں بھی آپ کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ قرآن کریم کی آیات کے جو الفاظ نازل ہو رہے ہیں کہیں میں بھول نہ جاؤں۔ جبریل امین پڑھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ بھی دہراتے جا رہے ہیں، اتنی مشقت میں کہ گویا پہاڑ کا بوجھ آپ کے اوپر ہے، اتنا وزن ہے کہ اگر اونٹنی پر بیٹھے ہیں تو اونٹنی نے زمین پر بیٹھ کر کے اپنا سر زمین پر رکھ دیا ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے اس وقت کتنی مشقت اٹھا رہے ہیں آپ، لیکن اس مشقت کی حالت میں بھی جبریل امین پڑھتے جا رہے ہیں اور پیچھے پیچھے آپ بھی جلدی جلدی پڑھتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی
کہ اے پیارے ایسا مت کرو، لا تحرک بہی لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فإذا قرأناہ فاتبع قرآنہ۔ آپ جلدی جلدی اپنی زبان کو حرکت مت دیجئے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہماری ذمہ داری ہے آپ کے سینے میں قرآن کریم کی آیتوں کو محفوظ کر دینا، اور پھر قرآن کریم کا پڑھوانا بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے۔ آپ بھولیں گے نہیں، محفوظ کر دینا ہماری ذمہ داری ہے، اور جبریل جس انداز میں پڑھ کر آپ کو بتا رہے ہیں اسی انداز میں آپ سے پڑھوانا بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد پھر جب وحی نازل ہوتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش سر جھکا کر بیٹھے رہتے تھے، اور آپ کے سینے میں قرآن کریم کی آیتیں محفوظ ہو جاتی تھیں۔ پھر جب وہ آیتیں نازل ہوتی تھیں تو ان آیتوں کی تلاوت آپ کرتے تھے صحابہ کے سامنے، اور اس کو لکھواتے تھے۔ یہ دو کام کرتے تھے، کیونکہ آیات کی تلاوت یہ آپ کی 3 ذمہ داریوں میں سے پہلی ذمہ داری بتائی گئی۔ جو آیتیں نازل ہو رہی ہیں آپ ان آیتوں کی تلاوت کر کے امت کو بتائیں کہ یہ آیتیں اس طرح پڑھی جائیں گی، ان کا تلفظ اس طرح ہوگا، حروف کے مخارج یہ ہیں، لہجہ یہ ہوگا۔ یہ آپ امت کو سکھاتے تھے، اور یہ آپ کی پہلی ذمہ داری بتائی قرآن کریم کی ان تینوں آیات میں۔ اور پھر صحابہ بھی آپ سے قرآن کریم کے معانی جس طرح سیکھتے تھے، قرآن کریم کی تلاوت کیسے کی جائے گی وہ بھی سیکھتے تھے، الفاظ کی ادائیگی کیسی ہوگی وہ بھی سیکھتے تھے، مخارج کی رعایت کیا ہوگی وہ بھی سیکھتے تھے، حروف کے صفات کیا ہیں وہ بھی سیکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کی 70 سورتیں سیکھی ہیں، الفاظ کیسے پڑھے جائیں گے، ان کی تلاوت کیسے کی جائے گی، یہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے۔ اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے سنا بھی کرتے تھے کہ مجھ سے انہوں نے جو سیکھا ہے قرآن کریم کی تلاوت کو، تو وہ کس طرح سیکھا ہے۔ کبھی ابی ابن کعب سے کہتے ہیں ابی مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ، کبھی عبداللہ ابن مسعود سے کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ اور یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے قرآن کی تلاوت سیکھنے کے لیے جن صحابہ کی نشاندہی فرمائی وہ 4 ہیں، ان 4 میں سر فہرست عبداللہ ابن مسعود ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کا کیا مقام اور مرتبہ ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھتے تھے اور مسلمانوں کے معاملات کے بارے میں حضرت ابو بکر صدیق سے مشورہ فرمایا کرتے تھے، اور میں بھی موجود ہوتا تھا۔ ایک دن مشورہ ختم ہونے کے بعد ہم لوگ وہاں سے اٹھے تو دیکھا کہ مسجد کے ایک کنارے ایک شخص نفل نماز پڑھ رہا ہے اور قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، ہم دونوں بھی رک گئے، اور کافی دیر تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے۔ ہم نے دیکھا کہ وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں۔
پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ قرآن اسی انداز میں تر و تازہ حاصل کرے اور پڑھے، وہ عبداللہ ابن مسعود سے پڑھنا سیکھ لے۔ عبداللہ ابن مسعود کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ والوں کا معلم بنا کر بھیجا۔ کوفہ تشریف لے گئے۔ ایک دن کوفہ سے ایک شخص آیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ حضرت کوفہ میں ایک شخص ہے جو اپنی یادداشت سے زبانی طور سے لوگوں کو قرآن لکھواتا ہے، قرآن کی آیتیں لکھواتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ فوراً ان کے درے پر پہنچ گیا، وہ چابک جو ہر وقت لیے رہتے تھے۔ پھر پوچھا وہ کون ہے؟ آنے والے نے کہا وہ عبداللہ ابن مسعود ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ فوراً درے سے ہٹ گیا، کہا ان کو حق پہنچتا ہے۔ تو انہوں نے قرآن پڑھنا سیکھا تھا۔ میں اصل میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں ان تمام تفصیلات سے کہ قرآن کریم کی ان تینوں آیتوں میں، سورہ بقرہ کی اس آیت میں، سورہ آل عمران کی آیت میں، سورہ جمعہ کی آیت میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے جو تین مقاصد بیان فرمائے گئے ہیں کہ آپ کو کیوں دنیا میں بھیجا گیا، آپ کس کام کو کرنے کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے، ان تین مقاصد میں سے سب سے پہلے نمبر پر بیان ہونے والا مقصد تلاوت آیات ہے۔ قرآن کریم پڑھا کیسے جائے گا، اس کی تلاوت کیسے کی جائے گی اور اس کے حروف کی ادائیگی کیسے ہوگی، یہ امت کو سکھانا ہے، اور جو لوگ آپ سے سیکھیں گے انہیں بعد والوں کو سکھانا ہے۔ تو یہ الفاظ کا سکھانا، الفاظ کی تلاوت کیسے کی جائے گی، اس کے مخارج کی تصحیح کیسے ہوگی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت میں سے پہلا مقصد ہے۔ اس کے بعد دوسرا مقصد کیا ہے؟ تعلیم کتاب۔ ان آیتوں میں کیا حکم ہے، کیا مضمون ہے، ان آیتوں میں کیا معنی ہے، اس کو بیان کرنا، اس مضمون کو بیان کرنا۔ قرآن کریم کی آیتوں میں معانی کا جو سمندر ہے اس کو کھول کھول کر امت کے سامنے بیان کرنا، تعلیم کتاب و حکمت۔ اور تیسرا مقصد تزکیہ قلوب، جو دل کے روگ ہیں، جو دل کی بیماریاں ہیں، جو برے اخلاق ہیں، جو بری صفات ہیں جن سے قلوب متاثر ہوتے ہیں، قلوب کو ان سے پاک صاف کرنا، قلوب کا تزکیہ کرنا۔ اس تین مقصد کو پورا کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ پہلا مقصد تلاوت آیات۔ آج کا یہ جلسہ، یہ پروگرام، مکاتب کی اہمیت کیا ہے، اس اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے یہ جلسہ بلایا گیا ہے۔ ان مکاتب میں ہوتا کیا ہے؟ ان مکاتب میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن کریم کیسے پڑھا جائے، اس کے الفاظ کی ادائیگی کیسے ہوگی، کس حرف کا کیا مخرج ہے، اور پھر تلاوت کیسے کی جائے گی، یہی تو سکھایا جاتا ہے۔ یعنی قرآن کریم کے الفاظ سکھائے جاتے ہیں۔
یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن 3 مقاصد کو پورا کرنے کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے تھے، ان میں سے پہلے مقصد کو پورا کرنے کے لیے اس ملک میں یہ مکاتب قائم کیے گئے۔ اس لیے بلا خوف تردید میں یہ کہتا ہوں، یہ مکاتب اسلامیہ کار نبوت انجام دے رہے ہیں۔ جو 3 نبوی کام ہیں، تلاوت آیات، قرآن کریم کی آیتوں کی تلاوت کیسے کی جائے گی، یہ ان مکاتب میں سکھایا جا رہا ہے۔ قرآن کریم کی آیتوں کے معنی کیا ہیں وہ مدارس میں سکھایا جا رہا ہے، اور قلوب کا تزکیہ خانقاہوں میں ہوتا ہے۔ تو وہ 3 مقصد جس کو پورا کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے، ان میں سے پہلے مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہمارے ملک میں ہمارے بزرگوں نے یہ مکاتب اسلامیہ اور مکاتب دینیہ قائم فرمائے ہیں۔ لہذا یہ کار نبوت ہے۔ کار نبوت پر کسی کی اجارہ داری ہرگز نہیں ہے، یہ کار نبوت ہے جس کو یہ مدارس اسلامیہ انجام دے رہے ہیں۔ یہ کار نبوت ہے جسے مدارس اسلامیہ انجام دے رہے ہیں۔ یہ کار نبوت ہے جسے خانقاہوں میں انجام دیا جا رہا ہے۔ یہ ہے مکاتب دینیہ کی اہمیت اور اس کی حقیقت۔ میرے دوستو، اگر قرآن کے الفاظ کیسے پڑھے جائیں گے اگر ان کو سکھایا نہیں گیا تو صحیح ڈھنگ سے کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا۔ نہ قرآن کے الفاظ سیکھے بغیر پڑھے جا سکتے ہیں اور نہ قرآن کے معانی سیکھے بغیر سمجھے جا سکتے ہیں۔ سیکھنا دونوں کے لیے ضروری ہے، الفاظ کے لیے بھی سیکھنا ضروری ہے، کے لیے بھی سیکھنا ضروری ہے۔ اس لیے سیکھنا ضروری ہے کہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھ لیجئے گا کہ عربی زبان لکھنے کا جو رسم الخط ہوتا ہے، قرآن کریم عربی زبان میں ہے، لیکن اس کا رسم الخط بہت سے موقعوں پر عام عربی کی کتابوں سے الگ ہے۔ اس کا رسم الخط بھی محفوظ ہے، وہ کیسے پڑھا جائے گا؟ اللہ نے قرآن کریم کو اس طرح نازل فرمایا ہے کہ عرب کے جو مختلف قبیلے تھے ان کی زبانوں میں جو فرق تھا، ہر ایک اپنے اپنے طور سے اس کی تلاوت کر سکتا تھا۔ قرآن کریم کے جو الفاظ لکھے گئے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ اس انداز سے لکھے گئے ہیں کہ ہر قبیلہ اپنی لغت اور اپنی قرأت کے اعتبار سے ان کو پڑھ سکتا ہے۔ صرف ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، سورہ فاتحہ آپ پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہ مالک کس طرح لکھا ہوا ہے قرآن میں؟ عام طور سے عربی زبان میں یہ لفظ لکھا ہوا دیکھیں گے نا تو میم کے بعد الف، میم کے ساتھ الف، پھر لام اور کاف، اس طرح لکھا جاتا ہے۔ لیکن یہاں کیا دیکھیں گے کہ میم کے بعد الف نہیں ہے، میم ہے، لام ہے اور کاف ہے، پھر زیر زبر لگا دیا گیا۔ اگر یہ زیر زبر جو ہماری اور آپ کی آسانی کے لیے لگایا گیا، پہلے یہ زیر زبر تھا نہیں، یہ تو ہماری اور آپ کی آسانی کے لیے لگایا گیا۔ اگر یہ زیر زبر ہٹا دیا جائے تو میم لام کاف کو مالک یوم الدین بھی پڑھ سکتے ہیں اور دوسری قرأت میں ملک یوم الدین بھی پڑھ سکتے ہیں۔
मालिकी यौमिद्दीन भी पढ़ सकते हैं और मलिकी यौमिद्दीन भी पढ़ सकते हैं। वल्लैलि इज़ा यग़शा भी पढ़ सकते हैं, वल्लैलि इज़ा यग़शे भी पढ़ सकते हैं, अगर ये ज़ेर ज़बर हटा दिए जाए। ये कौन सिखाएगा? ये कुर्रा सिखाते हैं, अल्फाज की खिदमत करने वाले सिखाते हैं। इन मकातिब में अल्फाज की खिदमत होती है, हुफ़ाज़ अल्फाज को महफूज करते हैं और कुर्रा हजरात ये अल्फाज कैसे पढ़े जाएंगे, ये तीनों तबके अल्फाज की हिफाजत करते हैं। मकातिब के जरिए, शोबे तजवीद के जरिए और शोबे हिफ्ज़ के जरिए ये कुरान करीम के अल्फाज की खिदमत होती है। और बाकी मदरसों में जो उलूम और फ़नून पढ़ाए जाते हैं वो कुरान करीम की आयतों को समझने के लिए पढ़ाए जाते हैं, इसलिए उनके पढ़ने पर भी अजर और सवाब मिलता है। आमतौर से कुरान अरबी जुबान है, अरबी जुबान के ग्रामर होते हैं, उन ग्रामरों को समझने के लिए भी मुस्तकिल फ़नून है, नहव है, सर्फ है और मुस्तकिल तौर से एक फ़न मंतिक है, वो भी पढ़ाई जाती है। दरसे निज़ामी में तो उसको बड़ी अहमियत के साथ पढ़ाया जाता है मंतिक को, और मंतिक के बारे में बहुत सी ऊट पटांग बातें भी लोग करते हैं। लेकिन अगर इस नीयत से मंतिक पढ़ाई जाती है कि इस फन के जरिए कुरान समझने में मदद मिलेगी, या कुरान और इस्लाम के ऊपर जो यूनानी फलसफे की वजह से एतराज़ात हुए हैं, उन एतराज़ात का जवाब देने में मंतिक के जरिए मदद मिलेगी, तो मंतिक का पढ़ाना भी इबादत, पढ़ना भी इबादत। उस सिलसिले का एक छोटा सा वाक़या सुनिए। हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह मंतिक की एक मशहूर किताब पढ़ा रहे थे, दर्स हो रहा था, कुतुबी पढ़ा रहे थे। एक शख्स आया और उसने कहा कि हजरत फला साहब का इंतकाल हो गया है, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करवा दीजिए। हजरत ने तलबा से फरमाया, भाई हाथ उठाओ और दुआ करो कि आज जो हमने कुतुबी का सबक पढ़ा है, अल्लाह ताला इसका सवाब मरने वाले को पहुंचा दे। तो कुतुबी पढ़ने पढ़ाने का सवाब भी इस नीयत से कि कुरान समझने में और उसको समझाने में और इस्लाम का दिफा करने में इस फन के जरिए हमें मदद हासिल होगी, तो उसका पढ़ना पढ़ाना भी सवाब। तो मेरे भाइयों, मैं असल में ये बताना चाहता था कि इन मकातिब के अंदर जो मकासिद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत के हैं, उनमें से पहला मकसद इन मकातिब के जरिए पूरा किया जा रहा है, और वो मकसद कोई मामूली मकसद नहीं है। इसलिए इन मकातिब की अहमियत को हमें और आपको समझना होगा, और ख़ास तौर से हमारे इस मुल्क में, और ख़ास तौर से हमारे मुल्क के मौजूदा माहौल में मदारिसे इस्लामिया और मकातिबे दीनिया की अहमियत को समझना बहुत ज़रूरी है। आप जानते हैं कि जिस नहज के मकतब और मदरसे हमारे मुल्क में चलते हैं, इस नहज पर दुनिया के किसी भी मुल्क में मदरसे और मकतब नहीं चलते। सिर्फ उन्हीं ममालिक में चलते हैं जहां हिंदुस्तान का मुसलमान जाकर आबाद हो गया है। हिंदुस्तानी मुसलमानों की ये खास बात है कि दुनिया के दूसरे मुल्कों का मुसलमान अगर अपनी किसी जरूरत से किसी दूसरे मुल्क में जाकर आबाद होता है, तो ज्यादा से ज्यादा वो अपने साथ मस्जिद ले जाता है, वो वहां जाकर मस्जिद बनाता है। लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान चाहे वो अमेरिका में जाकर बसा, अफ्रीका में जाकर बसा, या यूरोप के किसी मुल्क में जाकर बसा, वो अपने साथ मस्जिद भी ले जाता है, मदरसे भी ले जाता है। आज अमेरिका में भी मदरसे चल रहे हैं,
آج افریقہ میں بھی مدرسے چل رہے ہیں، آج یورپ میں بھی مدرسے چل رہے ہیں۔ مدارس کا یہ جو ہمارے یہاں نظام ہے، یہ نظام صرف ہمارے یا بر صغیر میں، دنیا کے کسی اور ملک میں نہیں ہے، اس کا تصور بھی ان کو نہیں ہے۔ آپ یاد رکھیے اور اس کو گرہ میں باندھ لیجئے، یہ دنیا دار الاسباب ہے۔ اللہ تعالی اپنی منشا اور اپنی مرضی اسباب کے پردے میں ظاہر فرماتے ہیں، اگرچہ وہ قادر ہیں کہ بغیر سبب جو چاہے کر سکتے ہیں۔ اللہ کو اس پر قدرت ہے کہ وہ بلا سبب جو چاہے کر سکتے ہیں، وہ قدرت اللہ ہے۔ لیکن قرآن کریم میں دونوں سلسلے اللہ نے بیان فرمائے ہیں، قدرت اللہ کو بھی بیان فرمایا ہے، عادت اللہ کو بھی بیان فرمایا ہے۔ قدرت اللہ کو بیان کرتے ہوئے کہ اللہ بغیر باپ کے بھی بچہ پیدا کر سکتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اور یہ دنیا دار الاسباب ہے، یہاں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا، لیکن اس کا کوئی نہ کوئی سبب اللہ پیدا فرماتے ہیں، سبب کے درجے میں ہوتا ہے۔ اللہ یہ چاہتے تھے کہ ہندوستان میں اسلام بھی باقی رہے، مسلمان بھی باقی رہیں، اس لیے اللہ نے اسباب کے درجے میں ہندوستان کے اندر مدارس کا یہ سلسلہ قائم فرمایا، مدارس کا یہ سلسلہ قائم فرمایا۔ اسی لیے ہمارے اکابر یہ کہتے ہیں کہ مدارس کا یہ نظام اور یہ جال جو پورے ملک میں پھیلا ہوا ہے، اس کو یوں ہی نہ سمجھو، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ہمارے بزرگوں کے دلوں میں ڈالا گیا نظام ہے۔ ہمارے بزرگوں کے دلوں میں اللہ نے یہ بات ڈالی تھی کہ ہندوستان میں جو ماحول ہے، اس ماحول میں اگر اسلام کی اور مسلمانوں کی حفاظت چاہتے ہو تو مدارس قائم کرو۔ انگریزوں نے جب اس ملک پر قبضہ جمایا اور 1857 کے بعد جب انگریزوں کا قہر و غضب پوری طرح ہندوستانی مسلمانوں پر ٹوٹ کر برسا، خانقاہیں ویران ہو گئی، مدارس اجڑ گئے، ایسا لگتا تھا کہ اب ہندوستان کے اندر بھی وہی داستان دہرائی جائے گی جو اندلس میں پڑھی جا چکی تھی، ایسا لگ رہا تھا۔ تمام اکابر اور اولیاء اللہ پریشان تھے، اللہ سے دعائیں کر رہے تھے۔ بالآخر اللہ نے ان کے دلوں میں بات ڈالی کہ مدرسے قائم کرو، تو 1866 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد پڑی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے پورے ملک میں مدارس اسلامیہ اور مکاتب دینیہ کا جال پھیل گئے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ ہجرت کر کے مکہ تشریف لے جا چکے تھے۔ دارالعلوم دیوبند کے محتمم مولانا یعقوب شاہ رفیع الدین صاحب رحمت اللہ علیہ حج کے لیے مکہ تشریف لے گئے تھے۔ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضرت ہم نے دیوبند میں ایک مدرسہ قائم کیا ہے، آپ اس مدرسے کے لیے دعا فرما دیجئے۔ حضرت حاجی صاحب ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا، رفیع الدین کیا کہا تم نے دیوبند میں مدرسہ قائم کیا، تمہارا مدرسہ؟ اور پھر بڑے خاص انداز میں فرمایا، رفیع الدین رات بھر پیشانیاں ہم نے رگڑی، اپنی داڑھیوں کو آنسوؤں سے ہم نے تر کیا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کرتے رہے کہ اے اللہ ہندوستان میں اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کا کوئی سامان پیدا کر۔
ہمارا خیال تھا کہ مدرسہ قائم ہوگا یا تو تھانہ بھون میں قائم ہوگا یا گنگوہ میں قائم ہوگا. یہ کسے معلوم تھا کہ اللہ نے یہ سعادت دیوبند والوں کے حصے میں لکھ دی ہے. آج اگر مدرسہ قائم ہو گیا تو تم کہتے ہو ہم نے قائم کیا. یہ اس وقت کے اکابر کے دلوں کی آواز تھی. یہ ایک الہامی نظام ہے جو اللہ نے ہندوستان میں اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے قائم کیا ہے. اور ایک بات بڑی جرأت اور جسارت کے ساتھ میں ہر جگہ کہتا ہوں, ہمارے بہت سے بھائیوں کو ایک لمحے کے لیے وہ بات اچھی نہیں لگتی, لیکن پھر بھی اس کی پرواہ کیے بغیر میں کہتا ہوں, میں یہ کہتا ہوں اس ملک میں, ہندوستان میں یا بر صغیر میں اسلام کی جو بھی رونق ہے سبب کے درجے میں وہ سب فیض ہے مدارس اسلامیہ کا. مدارس اسلامیہ کا ہمارے ملک میں جتنی تنظیمیں ہیں, جتنی جماعتیں ہیں, دین کا کام کرنے والے, کام کرنے کی جتنی کوششیں ہیں, وہ سب مدارس اسلامیہ کا فیض ہیں. مدارس اسلامیہ ہی ان کا منبع, ان کا سرچشمہ ہے. میں جمعیت علماء سے تعلق رکھتا ہوں. سب سے پہلے میں جمعیت علماء کے بارے ہی میں کہتا ہوں, یہ بھی مدارس اسلامیہ ہی کا فیض. مدارس اسلامیہ نہ ہوتی تو جمعیت علماء بھی نہ ہوتی. کیوں؟ شیخ الہند کی فکر کی بنیاد پر جمعیت علماء آج سے 100 سال پہلے قائم ہوئی اور آج بھی الحمدللہ پورے ملک میں کام کر رہی ہے. مجھے آپ یہ بتائیے شیخ الہند کہاں سے آئے تھے؟ مدرسے ہی کے تو پڑے ہوئے تھے, مدرسے ہی کے تو تربیت یافتہ تھے, یہیں سے نکل کر آئے تھے. اس کے بعد دیکھ لیجئے مفتی کفایت اللہ کہاں سے آئے تھے, شیخ الاسلام کہاں سے آئے تھے, مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی کہاں سے آئے تھے, اور پھر آج جو ہمارے موجودہ صدر ہیں حضرت مولانا ارشد مدنی, وہ بھی تو مدرسے کے ہی فیض یافتہ اور تربیت یافتہ ہیں. پھر آگے بڑھ کر میں یہ کہتا ہوں, دعوت و تبلیغ کی محنت بھی مدرسوں کا فیض ہے. برا نہ لگے, یہ حقیقت ہے, یہ مدرسوں کا فیض ہے. آنکھ کھولو, مجھے بتاؤ مولانا الیاس صاحب کہاں سے آئے تھے, مولانا یوسف صاحب کہاں سے نکلے تھے, مولانا انعام صاحب کہاں سے آئے تھے, اور اس کے بعد کے جو لوگ ہیں وہ کہاں سے آئے ہیں, کہاں انہوں نے زانوئے تلمذ طے کیا ہے, کہاں قرآن پڑھنا سیکھا ہے, کہاں قرآن حفظ کیا ہے, حدیث کہاں پڑھی ہے. سب مدرسے کے فیض یافتہ, سب مدرسوں کا فیض ہے. مدرسے نہیں رہیں گے تو کچھ بھی نہیں رہے گا, مدرسے نہیں رہیں گے تو کچھ بھی نہیں رہے گا. یہ سب مدرسوں کا فیض ہے. اور ایک بات اور میں کہا کرتا ہوں, آج ہندوستان اگر دعوت و تبلیغ کی محنت کا مرکز ہے, دعوت و تبلیغ کی محنت کا مرکز ہے, تو وہ جمعیت علماء کے صدر حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کا مرہون منت ہے. آنکھیں کھولو, جس وقت ملک تقسیم ہو گیا تھا, لوگ یہاں سے بھاگ رہے تھے, دلی خالی ہو رہی تھی, دلی کے اندر قتل عام ہو رہا تھا, صورتحال یہ تھی کہ ہفتے میں ایک ٹرین نظام الدین سے چل کر کراچی اور لاہور جاتی تھی,
نظام الدین سے جب چلتی تھی تو اس کی چھت پر بھی تل رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، لیکن منزل پر پہنچتے پہنچتے اس میں کٹی پھٹی لاشوں کے سوا کچھ نہیں رہتا۔ ایسے بھی واقعات پیش آئے، قیامت کا منظر لوگوں نے نظام الدین کے ریلوے اسٹیشن پر دیکھا ہے۔ عورتیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو لے کر بیٹھی ہوتی تھی، ٹرین آتی تھی، بچوں کو پلیٹ فارم پر چھوڑ کر ٹرین میں سوار ہو جاتی تھی۔ ان سے کوئی کہتا تھا اپنے معصوم چھوٹے بچے کو چھوڑ کر کہاں جا رہی ہو، تو وہ جواب دیتی تھی زندگی رہے گی تو اللہ اور بھی بچے دیتے گا۔ یہ قیامت کا منظر تھا۔ ہوا یہ کہ سہارنپور میں حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ کے کچے مکان میں ہمارے 3 اکابر بیٹھے، مولانا حسین احمد مدنی، مولانا عبد القادر رائے پوری اور حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب۔ مشورہ یہ تھا کہ ملک بٹ گیا اور ہندوستان کا مسلمان، خاص طور سے مغربی یو پی کا مسلمان سامان باندھ چکا ہے اور وہ بس پاکستان جانے کے لیے تیار ہے، اور ریلوے اسٹیشن کی طرف جانے والی تمام سواریاں ان کا سامان لے کر جا رہی ہیں۔ کیا کیا جائے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم کو اس ہندوستان میں رہنا ہے یا وہاں جانا ہے؟ حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے جو لوگ تھے وہ زیادہ تر مغربی پنجاب کے رہنے والے تھے اور وہ حصہ پاکستان میں چلا گیا۔ اب وہ لوگ مجھ کو بلا رہے، لیکن میں نے ان سے کہہ دیا ہے کہ میں اپنے دونوں حضرت سے مشورہ کیے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کروں۔ ایک بات کہی، حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ عزیز یوسف کا فون میرے پاس بار بار آ رہا ہے کہ تمہاری رائے کیا ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ، وہ حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ کے چچیرے بھائی بھی تھے اور داماد بھی تھے۔ کہنے لگے ان کا فون بار بار آ رہا ہے، پاکستان والے انہیں بلا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں حضرت اب ہندوستان میں رکھا کیا ہے، آپ یہاں آ جائیے، یہاں مرکز بنائیں گے اور یہاں سے پوری دنیا میں دعوت و تبلیغ کا کام کریں گے۔ اور میں نے ان سے کہہ دیا ہے کہ میں بھائی جان کے مشورے کے بغیر کچھ نہیں کروں گا۔ بھائی جان یعنی حضرت شیخ الحدیث، جب تک ان سے مشورہ نہیں کر لوں گا میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گا۔ حضرت شیخ الحدیث نے فرمایا اور میں نے عزیز یوسف سے یہ کہہ دیا ہے کہ میں جب تک اپنے دونوں حضرت سے مشورہ نہیں کروں گا میں کچھ نہیں کہوں گا۔ گویا نیم رضامندی حضرت رائے پوری کی بھی سمجھ میں آ رہی ہے، میرے اپنے لوگ زیادہ ادھر ہیں، حضرت شیخ الحدیث بھی درمیان میں ہیں۔ اس وقت حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے جو فرمایا وہ یاد رکھنے کے قابل ہے۔ فرمایا میرا بھائی مدینے میں ہے، میرے خاندان کے لوگ مدینے میں ہیں، وہ مجھے مدینہ بلا رہے ہیں، لیکن میں نے فیصلہ کیا ہے ہندوستان میں رہنے کا۔ جسے ہندوستانی مسلمانوں کے ساتھ رہنا ہے، اپنا سب کچھ ان کے اوپر قربان کرنا ہے، وہ ہندوستان میں رہے۔ اور حسین احمد نے تو فیصلہ کیا ہے کہ میں ہندوستانی مسلمانوں پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، جس کا جی جانے کو جہاں جانے کو چاہے چلا جائے، حسین احمد نہیں جائے گا۔ پھر حضرت شیخ الحدیث نے فرمایا میں بھی نہیں جاؤں گا، حضرت رائے پوری نے فرمایا میں بھی نہیں جاؤں گا۔ جب یہ تینوں نہیں گئے تو مرکز نظام الدین میں بچ گیا۔ شیخ الحدیث جاتے تو مولانا یوسف صاحب بھی چلے جاتے۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں، اس لیے میرے دوستو جتنی دین کی محنتیں چاہے وہ مدارس کی شکل میں ہوں یا مکاتب کی شکل میں ہوں،
ان سب کو ایک سمجھو، ان میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ دین کے مختلف شعبے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں۔ بہرحال میرے دوستو، میری تقریر مکمل نہیں ہوئی، اس کا ایک حصہ تربیت اولاد یہ رہ گیا، لیکن وقت نہیں ہے، اس لیے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔